نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، فیذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں اپنی بیویاں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں انہیں چاہیے اگر ان کی بیویاں ہوں اور وہ انہیں اس دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہوں، یہ تو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے رکھے، خاص کر اپنی بیویوں کے لیے وصیت تلی ازواجہم، وہ اپنی بیویوں کے لیے ایسی وصیت کرے متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ ان کو فائدہ پہنچایا جائے 1 سال تک، یعنی 1 سال تک ان کے فوت ہو جانے کے بعد انہیں کھانا پینا رہنا یعنی اس کا بندوبست کیا جائے، انہیں اس گھر سے نہ نکالا جائے۔ اب پہلے یہ حکم آ چکا ہے کہ 4 ماہ 10 دن عدت ہے، اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ 1 سال تک اس گھر میں رہے، اسے اس گھر سے نہ نکالا جائے۔ یاد رکھیں مفسرین نے اس کی 2 تفسیریں بیان کی ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ یہ آیت پہلے لاگو تھی، اس کا حکم پہلے مسلمانوں کے اوپر نافذ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتاری اور یہ حکم منسوخ ہو گیا، حالانکہ وہ آیت پہلے ہے اور یہ بعد میں ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید یکدم نہیں اترا بلکہ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیا کرتے کہ اسے اس آیت کے بعد اس صورت میں اس جگہ اس رکوع میں اسے اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، ملایا جائے۔ وہ آیت آئی تو بعد میں ہے لیکن اسے لکھوایا پہلے گیا ہے۔ یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے اور یہ لکھی ہوئی بعد میں ہے، یعنی یہ اس جگہ پر پہلے سے موجود ہے۔ جب وہ آیت اتری بعد میں حکم دیا کہ اسے اس جگہ پر رکھ دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت اب بھی نافذ العمل ہے، یہ آیت اور اس کا حکم منسوخ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا سے جائے وہ 1 سال تک اپنی بیوی کے لیے وصیت کر کے جائے۔ ضروری تو نہیں کہ 4 ماہ 10 دن کے اندر جیسے ہی اس کی عدت ختم ہو کوئی نہ کوئی نکاح کسی نہ کسی جگہ اس کا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا نکاح نہ ہو، اسے اپنے سنبھلنے کے لیے، اسے کہیں رہنے کے لیے، کہیں اور جانے کے لیے، سوچ و بچار کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے، تو کم از کم 1 سال تک اسے کھانا پینا رہنا کا بندوبست اس شوہر کے مال میں سے کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسری جگہ نکاح ہوتے ہوئے اتنا وقت لگ جائے۔ فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، بس اگر وہ خود جانا چاہے، عدت پوری کرنے کے بعد وہ یہ ارادہ کرے یا یہ کہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ فیما فعلن فی انفسہن، جو کچھ بھی وہ کر رہی ہے اپنی ذات کے بارے میں اسے چاہیے کہ اچھے طریقے سے کرے، سوچ بچار کر کے کرے، غور و فکر کے ساتھ کرے، یہ نہ ہو کہ بعد میں اسے پچھتانا پڑے، بعد میں اس کے لیے مسائل ہوں۔ اس لیے کہ وہ اپنا بندوبست کر کے جائے، بڑے سکون کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، خیال کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ اس لیے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، یعنی اللہ کی ذات طاقتور بھی ہے، حکمت والی بھی ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے یہ فیصلہ ماننا بھی پڑے گا،
لیکن حکمت کے مطابق۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، ہاں اگر کسی کو طلاق دی جائے، یہ پہلے والی بات تو تھی کہ اگر شوہر فوت ہو جائے، اب دوسری بات کہ اگر طلاق دے دی جائے، مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف، فرمایا کہ اسے فائدہ پہنچاؤ اچھے طریقے کے ساتھ، اسے رخصت کرو اچھے طریقے کے ساتھ۔ ضروری نہیں کہ ہر معاملہ، ہر تعلق کو لڑائی جھگڑے کے ساتھ ختم کیا جائے، گالم گلوچ کے ساتھ ختم کیا جائے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، بہتان لگا کے ختم کر دیا جائے، بلکہ اچھے طریقے سے، اچھی انداز سے ایک تعلق ہے نکاح کا، اگر اسے ختم بھی کرنا ہے تو پھر بھی اچھے طریقے سے، بہمی مشورے سے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلق کے ساتھ اس معاملے کو ختم کریں۔ اور کچھ مرد کو چاہیے کہ اس عورت کے ساتھ احسان کرے، اسے کوئی کپڑے، کوئی ضرورت کی چیزیں بھی دے دے۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے تقوی والوں پر، نیک لوگوں پر، اچھے لوگوں پر۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو۔